بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن سے براہ راست آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ سے خطاب کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت، اس شکر کے ساتھ جس کریم رب نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا کیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان اگر تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا تو پھر اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے اور یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان المبارک کے یہ ایام کچھ سستی کی نظر کر دیے، کوتاہی کی نظر کر دیے، تو پھر ابھی بھی ایک دو ایام موجود ہیں کہ ان میں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رمضان المبارک کے بعد اور کئی رمضان المبارک عطا فرمائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ رمضان منتھ آف ٹریننگ ہے، ریفریشر کورس ہے، ہم ری اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ رمضان کے شروع میں ہم نے ایک پلان کیا، سوچا کہ ہم خود کو بہتر کریں گے، اچھا مسلمان بنیں گے اور ہم پریکٹسنگ مسلم بنیں گے، تو ہم نے یہ بہت سارے اپنے ساتھ وعدے کیے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے ان وعدوں پر کس حد تک عمل کیا، کس حد تک خود کو بہتر کیا، اور اگر ہم نے خود کو بہتر کیا ہے، ہم نے کچھ سٹیپ بہتری کی جانب ہم بڑھے ہیں، تو رمضان المبارک کے بعد ہم نے اس تربیت کو، اس خیر کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، رمضان کا کیا سبق ہے۔ میں اپنے معزز مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد طلحہ، قاری القرآن ہیں اور پیغام ٹی وی پہ اکثر و بیشتر تلاوت کلام پاک فرماتے رہتے ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر محمد حمود لکھوی ہیں۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور شرعی علوم کی رہنمائی دیتے ہیں، میڈیا پہ بھی دیتے ہیں اور جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس پہ بھی یہ خدمات دیتے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی آمد کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ میں قاری محمد طلحہ سے ریکویسٹ کروں گا آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر قاری محمد طلحہ صاحب، اللہ آپ کو عافیت دے اور آپ یوں ہی ہمیشہ قرآن پڑھتے پڑھاتے سناتے رہیں، اللہم آمین. اور یہ بھی دعا کہ اللہ کریم اس قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے جو کردار ہیں وہ اللہ اس سے مزین فرما دے، خوبصورت فرما دے، آمین. ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب، سر ریئلائزیشن یا احساس ہو جانا یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کریم رحمت فرما سکتے ہیں، انسان کو احساس ہو جاتا ہے. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے شروع سے لے کے آج ہم 27ویں روزے میں موجود ہیں، محنت کی، کوشش کی، مغفرت حاصل کرنے کی جستجو کی، خود کو بہتر کیا. اگر کوئی شخص ان ایام میں بھی کچھ کوتاہی کا شکار رہا، اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، لیکن اب اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو کچھ ایسے دوستوں کو کہ شاید وہ ہمارے پروگرام سے کچھ موٹیویشن لیں. اگر پہلے کچھ سستی ہو گئی ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں، اللہ نوز دی بیسٹ، کچھ بہتری آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. پہلے تو میں اپنے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا الحمدللہ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا، سنا الحمدللہ اور پھر روزے رکھے الحمدللہ. اور قیام کیا. تو اسی سلسلے میں آخری عشرہ اب شروع ہو گیا، جی ہاں، وہ بھی آدھا گزر گیا، آدھے سے زیادہ. آدھے سے زیادہ گزر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے. خاص طور پہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے. اور اگر کوئی ساتھی رہ گیا، اس کے دل میں فکر پیدا نہیں ہوئی اور ابھی تک وہ اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا، تو اس کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ سوچے، غور فکر کرے اور اللہ کی طرف اپنا دھیان، اپنی توجہ جو ہے اس کو مرکوز کرے. تو انشاءاللہ ابھی بھی وقت ہے. اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے رمضان المبارک، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. سبحان اللہ. ویسے تو پورا رمضان ہی کرتے تھے، پورا رمضان قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ ہم احساس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی عبادت کرتے، رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. اللہ تو آپ فرماتی ہیں، ہم پوچھتے کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کی اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. آخری نبی بنایا ہے، شریعت مکمل کی ہے، اور 1 نیکی 10 نیکیاں. تو یہ کتنے انعامات ہیں جس طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو ہم تمہیں اور دیں گے. سبحان اللہ. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی شکر کی ادائیگی ہے. جو بندگی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر انعامات ہیں، یہ ان کی شکر گزاری ہے. شیخ، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہم پہ جو عنایت کرتے ہیں، صحت کی صورت میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جاہ و حشمت کی صورت میں، ہم ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں.
کیا جو نیکی کی توفیق مل رہی ہے اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پھر مزید نیکی کی توفیق بھی ملے گی؟ بے شک بے شک، یہ بھی بہت بڑی، اصل تو سب سے بڑی نعمت تو دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، اونٹ بھرے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت نہیں ہے، اصل نعمت ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا اللہ کیا ہے، اکبر، اللہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اصل نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ اصل میں احساس کی بات جیسے آپ نے شروع میں کی، وہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، ذمہ داری کا احساس۔ ذمہ داری کا احساس، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین اللہ اکبر، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے ہمیں۔ پیش ہونا ہے۔ جی ہاں، اور اسی بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ، 2 بار جنت ہے، یعنی کہ زیادہ انعامات اس کے لیے۔ زیادہ اس کے لیے انعامات ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ خاص طور پہ اس میں ایک تو ہمارے لیے جو مسنون طریقہ ہے عبادت کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو فرمایا احیا لیلہ، اپنی راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو جاگتے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو جگاتے، سبحان اللہ، اور کمر بستہ ہو جاتے، عبادت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہماری تو زندگیاں اٹی ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ اکبر۔ کہ تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنی گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی خصلت ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے، اکڑ جاتا ہے۔ اکڑ جاتا ہے۔ تو جو مومن ہے غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بالکل۔ اس کا اعتراف کرنا، پھر اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جھک جانا، جھک جانا۔ سبحان اور معافی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، کوئی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، اس کے پاس ساز و سامان اس نے رکھا ہوا ہے اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا، اور وہ سفر کر رہا ہے، صحرا سے گزر کے جا رہا ہے، تو رستے میں وہ سستانے کے لیے رک جاتا ہے کہیں پہ، تو کچھ دیر کے لیے وہ لیٹتا ہے، تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اٹھتا ہے تو وہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے، صحرا ہے، رستے میں کوئی جگہ نہیں ہے رکنے کی، آرام کی۔ تو اب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری موت یہیں پہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مایوس ہو کے وہیں لیٹ جاتا ہے کہ چلو موت تو آنی ہے، تو بس اب آنی ہے، انتظار کریں۔ انتظار کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر سو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا وہ خوش ہوتا ہے اونٹنی کو دیکھ کے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اتنی خوشی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ بندے کے اللہ کی طرف پلٹنے پر جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ، اور کہیں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک ماں جتنا خوش ہوتی ہے یا جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اس سے زیادہ محبت کر رہا ہے اپنے بندے کو۔ تو گویا رب تعالیٰ تو مہربان ہے، عنایتیں لٹاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب بس آپ پہ اور مجھ پہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے اس کی رحمت کو لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا غور فکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کتنا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی توجہ کے لیے اصل میں تو یہ ہے کہ غور فکر کی بات ہے، پرہیزگاری اصل میں جو تقویٰ ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقاصد ہی یہ بیان فرمائے
یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تتقون، تقوی آ جائے کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، پہلی تمام قوموں پر بھی پہلے روزے جتنی بھی فرض۔ امتیں تھیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی، ٹھیک ہے، ایک رستہ تھا چلنے کا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طریقے سکھائے۔ صحیح، تو اسی دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے عبادت کے طریقے رکھے، ان کو اجر و ثواب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محروم نہیں کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ ہمارا تو پیکج بڑھا دیا اس بڑھا دیا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اس کیا میں کہنے۔ نہ صرف پیکج بڑھایا بلکہ اس سے آسانیاں کر دیں سبحان اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آسان دین لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو بس پھر یہی ہے کہ اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو ابھی بھی 2-3 ایام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر زندگی صحت عافیت دے تو اس کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ایام ہے، تو ہمیں بہرحال لوٹ آنا چاہیے، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ویسے بھی تو زندگی کے چند ایام ہی ہیں، اور جتنے گزر گئے ہیں اگر ان پہ نظر دوڑائیں تو لگتا ہے پلک جھپکتے میں گزر گئے ہیں، تو باقی کا بھی کیا معلوم۔ سر، رمضان المبارک انسانیت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا درس دیتا ہے، تو ایسے میں اب چند ایام ہیں، عید بھی قریب ہے اور آخری عشر ہے، تو ایک دوسرے سے انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اس پہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائیے۔ لیکن ابھی ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اسی سوال سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جناب قاری طلحہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تلاوت کلام پاک فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور ہمیں اب جوائن کیا ہے ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، مفسر قرآن ہیں، معروف اسکالر ہیں، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں۔ آپ کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑا شکریہ۔ کتاب کے تعارف کا یہ سیگمنٹ ہے، اور جو کتاب آج آپ کی خدمت میں ہم متعارف کروا رہے ہیں، خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے سنہرے واقعات، دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے، اور عبد المالک مجاہد صاحب کے قلم سے یہ لکھی گئی ہے۔ اس میں اماں جی کی زندگی کے واقعات، کہ آپ کی بصیرت، آپ کا دین کے لیے خرچ کرنا، خصوصی طور پر خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے اس میں بہت سی رہنمائی موجود ہے، اور یہ گھر میں لازمی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی بچیوں کی، اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کر سکیں، ان کو رہنمائی دے سکیں۔ تو خواتین کے لیے یہ رول ماڈل ہیں ہماری اماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی سیرت کی یہ کتاب ہے۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک آج 27واں روزہ ہے، ہم نے اس رمضان سے کیا سبق حاصل کیا ہے، اور جو ہم نے جس قدر بھی کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی جستجو کی، تو اس کو ہم کیسے آگے کیری آن کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ نیکی کی قبولیت اسی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں نیکیاں کی، کوشش کی، اگر ان میں دوام رہتا ہے، وہ جاری رہتی ہیں، تو ہی ہم یہ سمجھیں کہ ہماری قبول ہوئی ہیں رمضان المبارک کی عبادات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دوام رمضان المبارک کے سارے معمولات میں رہنا تو ممکن نہیں ہے، اوکے، کہ رمضان المبارک خاص نیکیوں کا ایک ماحول بنتا ہے، اور اس میں پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنتی ماحول ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے شیاطین جو ہیں اور وہ بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحول نیکی کا بن سکتا ہے اور بنتا ہے رمضان المبارک کے اندر، اور پھر
ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی اب فیوریبل کنڈیشنز ہیں، کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے، اب آ جائیں. تو یہ ماحول چونکہ باقی 11 مہینوں میں ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ یہی والی نیکیاں 100% آگے جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال نیکی کا دیکھیں یہ ہے ماہ غفران جی، اور اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے مغفرت کروائی ہے اللہ سے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فرق تو پڑنا چاہیے. یا پھر یہ لعلکم تتقون ہے کہ دل میں تقوی آ جائے. تقوی اگر آ جائے تو پھر کوئی نہ کوئی فرق تو پڑنا چاہیے. اور تقوی کیا ہے؟ شدید احساس ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، اور شدید احساس ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا. اور اگر یہ شدت اختیار کر گیا ہے، واقعی یہ احساس جو ہے آپ کے جاگزین ہو گیا ہے، تو پھر یہ آپ کی زندگی رمضان سے پہلے کی اور رمضان کے بعد کی وہ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. ویسے تو جو سیزنل مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ کو پسند نہیں ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہیں جو نیکی کو اپنے معمول میں شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے اسلاف رمضان کو صرف نیکیوں کا مہینہ نہیں سمجھتے تھے، نیکیوں کے آغاز کا مہینہ سمجھتے تھے سبحان اللہ. کہ اس میں ہم نیکی کا آغاز کر لیں اور وہ باقی 11 مہینے چلتی رہے. صحیح. مثلا قرآن مجید کسی شخص کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ اس رمضان میں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لے، قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لے، کوئی ایک آدھ تفسیر زیر مطالعہ لے آئے، کوئی سیرت کی کتاب زیر مطالعہ لے آئے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. جب ماحول سازگار ہوا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو عادی بنانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایک دم کوئی عمل کر لینا اور پھر عمل چھوڑ دینا، خاص ماحول میں عمل کر لینا پھر چھوڑ دینا، اور ایک عمل اتنا ہی کرنا کہ آدمی عمل کرنے کی انتہا کر دے اور پھر اگلے لمحے عمل چھوڑ دے اتنا کہ وہ سب کچھ فرائض بھی چلے جائیں اور بالکل ہی چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین اعمال ہیں ادومھا وان قل، وہ اعمال اللہ کو پسند ہیں جس کے اوپر انسان مداومت اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، جو گویا انسان کی معمول کا حصہ ہوں. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں. یعنی زیادہ عمل تو اللہ نے کوانٹٹی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کوانٹٹی کا امتحان ہے ہی نہیں، کثرت عمل کا امتحان نہیں ہے، یہ حسن عمل کا امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لہٰذا اس حسن عمل میں دیکھیں روزہ رکھنا جو ہے یہ تو باٹم لائن ہے، یہ فرض ہے. فرائض سارے کے سارے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو گالی نہیں دینی، سباب المسلم فسوق و قتال و کفر، یعنی ان ساری باتوں سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کی باتیں، یہ ساری باتیں تو ہیں یوں کہہ لیجئے کہ باٹم لائن ہے. اس سے کم تو انسان خسارے میں چلا جائے گا، یہ اس کا اصل زر ہے جو ختم ہو جائے گا. رہ گئی وہ نیکیاں جو انسان اس کے علاوہ ایکوائر کرتا ہے، تو وہ اس کا پتہ تب چلے گا اگر رمضان کے بعد آپ کا جو یکم شوال جو عید والا دن ہے اور عید والے دن کے آنورڈ جو معمولات ہیں وہ، اور جو آپ کا شعبان کے آخری 2 دن تھے، ان دونوں میں فرق ہو. جو شعبان کے 2 آخری دن گزارے تھے اور شوال کے جو پہلے دن آپ 2 گزار رہے ہیں، ان دونوں میں آپ کے اندر فرق ہو. ہم اصل میں ہیں صرف اس کو میٹیریلی دیکھنے کے عادی بن گئے. مادیت نے اس قدر ہمارے اوپر غلبہ پا لیا ہے کہ ہم صرف مادی طور پر کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور سوائے کوانٹٹی کے اور جس کو کہتے ہیں نا کوانٹیٹیو چیزوں کو دیکھنے کے قائل ہو گئے، اور کوالیٹیٹیو چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا وہ بہت مسئلہ ہو گیا. اب تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کہا جائے نا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو وہ کھویا لا کے رکھ دیتا ہے اور پایا لا کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کھویا ہے اور یہ پایا ہے. مطلب اس قدر ہم مادیت کے اسیر ہو گئے. بات اصل میں یہ ہے کہ رمضان نے جس چیز میں تبدیلی ڈالنی تھی وہ آپ کے قلب کی تطہیر ہے، آپ کے دل و دماغ کی تطہیر ہے. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. دلوں کی کیفیتیں چینج ہو جائیں، دلوں کی کیفیتیں چینج ہو جائیں، انسان عمل کی طرف چل پڑے. تو یہ تھے وہ کام جو ہونے والے تھے، اور اس سے انسان اپنے باطن کے ساتھ اپنے ظاہر کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ ان اکارڈنس ایک عمل کا ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور ایک معمول بنتا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان کا کچھ نہ کچھ اثر اس پہ آیا. مطلب کہ 100% تو کیری آن نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. نہیں، اس کے اثرات چلیں گے جو کم از کم جو ہے وہ اگلے رمضان تک تو چلیں نا.
اتنے اثرات تو ہوں کہ اگلے رمضان تک چلیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب, سر رمضان المبارک جس طرح سے آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ انسانیت کا درس دیتا ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے, تو اب جبکہ اب چند ایام رہ گئے ہیں, کچھ ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے فرمائیں کہ ہم کیسے انسانیت کو فروغ دے سکتے ہیں, آپس میں بہتر ماحول اور اچھے ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں, وہ کیسے ہم حاصل کریں؟ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تو یہ رمضان مبارک اصل میں نفوس کے تزکیے کا بندوبست ہے. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے, اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی عبادت اس لیے یہ اہم ہے کہ یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور جب انسان یہ بندگی کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, پھر اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے, جس سے محاسبہ ہوتا ہے, جس سے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اور اس کے دل میں یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ اللہ کے سامنے حاضری کا جو یقین ہے, یہ جو ہماری ایمانیات کا حصہ ہے. بے شک, بے شک. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ یقین رکھے. ٹھیک ہے. اور جب روزے کی حالت میں, روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تقویٰ کی, پرہیزگاری کی, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو, اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے, تو اس کے اندر پھر ایک تربیت کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ زندگی کو اللہ کے لیے گزارتا ہے. سبحان اللہ, سبحان ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک, بے شک. پھر اسے دنیا کا کوئی بھی, ظاہر ہے دنیا کے زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں اس کو سونپی ہیں. کچھ اس کے اوپر سرکاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کوئی سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کوئی معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ تقویٰ پرہیزگاری آ گئی ہے تب اس ساری ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جائے, یہ چھوڑ دیں. اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ پہلے دین سے دور رہتے ہیں, تو پھر وہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ اب ہم نے نیک ہونا ہے, ہمیں ہونا چاہیے, تو پھر وہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر وہ, بالکل تو یہ ترک دنیا بھی یہ جائز نہیں ہے. صحیح. ہمارا تو امتحان اسی دنیا میں رہ کے اس دنیا کے جو ہمارے ذمہ کردار ہے, جو ذمہ داری وہ ادا کرنی ہے اور احسن ادا کرنی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ. تو وہ یہی ہے کہ آپ زندگی گزاریں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, کسی بھی فیلڈ میں ہیں آپ, تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. بہتر. یہ اصل مقصد ہے. تو جب رمضان المبارک اس نیت سے انسان گزارتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ رب پھر وہ تو سارا سال ہی دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر وہ زندگی کا ہر لمحہ وہ اس طرح گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اسے پیاس بھی لگتی ہے, جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو نڈھال بھی ہو جاتا ہے, کئی کیفیات سے گزرتا ہے, تو اصل میں احساس دوسروں کا بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دوسروں کو بھی یہ ہوتی ہے. کیا کہنے. تو گویا یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اندر ایک ایسی تربیت پیدا کر دیتا ہے, ایسا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے, ان کی پریشانی بھی اپنی پریشانی لگنے لگ جاتی ہے. تو جب تک انسان دوسروں کی پریشانی کو, دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا, تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے درد سے بھی وہ واقف نہیں ہے. اب درد تو ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں, اپنا درد تو ہر بندے ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے, محسوس کیا ہوا ہے, لیکن وہ دوسروں کے درد کو فیل نہیں کرتا.
تو روزہ یہ تربیت کرتا ہے، روزہ یہ تربیت کرتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے درد کو بھی سمجھنا ہے، کیا کہنے کیا دوسروں کی غمخواری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں نیکی میں بہت زیادہ آگے سبحان بڑھتے اللہ، سبحان ہیں، اللہ، اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ نیکی سب کرتے سے زیادہ، اللہ اکبر، اور حالانکہ آپ پہلے نیکی سبحان اللہ مینارے ہیں، ہاں جی، سبحان اللہ، تو لیکن رمضان میں آ کے پھر تیز آندھی کی طرح تیز ہوا سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرتے۔ کیا کہنے کیا تو کہنے، یہ ہے وہ اسوہ ہمارے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ آپ نے نیکیاں کرنی ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی پھر احساسات کے ساتھ، سر بہت دوسروں کے ساتھ نیکی ہمدردی کے ساتھ وہ گزرتی ہے۔ پھر چونکہ وہ کیفیت تو نہیں رہتی جو رمضان میں ہوتی ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ جو تقوی کی خوبی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور جب وہ حاصل ہوتی ہے تو لازمی بات ہے انسان دوسروں کا خیال کرے گا۔ جو روزے سے خود فیلنگ آ رہی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہے، جو مزدور ہے، جو کوئی دوسرا انسان ہے، تو وہ بھی اسی طرح وہ اس ضرورت میں ہے، اسے بھی اسی طرح بھوک لگتی ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ایک رمضان المبارک بہت بڑا ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو ہم اپنے باقی معاملات میں، اپنی زندگی کی دیگر ذمہ داریوں میں، اللہ کی عبادات میں ریاکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ریاکاری سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیکی کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، دونوں اتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور جتنا نیکی کرنا مشکل ہے اتنا ہی ریاکاری سے بچنا مشکل ہے۔ اوکے، اور یہ جب تک آپ نے نیکی کرنی ہے تب تک آپ نے ریاکاری سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس ہر نیکی کے ساتھ اس سے بھی بچنا ہے۔ بالکل، آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ ابھی وہ سٹیج آ گئی کہ میں ریاکاری سے بچ گیا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری زندگی کی جنگ ہے، آپ نے جنگ لڑتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جن اعمال کا تقاضا کیا ہے وہ خالص اعمال ہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور مخلصین لہ الدین، اور الا للہ الدین الخالص۔ سبحان اللہ، تو خالص کیا ہوتا ہے؟ خالص یہ ہوتا ہے کہ آپ میل کچیل موجود ہو اور اس کو نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، جہاں میل کچیل موجود ہی نہیں ہوتا اس کو صاف یا صافی یا مصفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صاف اور مصفہ عبادت کا ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا، ہم سے تقاضا کیا گیا ہے خالص عبادت کا۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصفہ عبادت وہ ہوگی جس میں کوئی کنٹیمنیشن کا امکان ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور خالص عبادت وہ ہے جس میں کنٹیمنیشن کے امکانات ہر وقت موجود ہیں۔ آپ نے اس کنٹیمنیشن کو دور کرنا ہے، آپ نے ہر وقت اس کو دور کرتے رہنا ہے۔ اور یہ لمحہ لمحہ آپ کو، اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، کون ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، کون ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور کس شخص کی کیا نیت ہے اور کس وقت کیا ریاکاری ہو جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو تصور آ جائے کہ اب یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے، ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر وقت اس کا خطرہ موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاکاری کا خطرہ تو ہر وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی اخوف ما اخاف علیکم، کہ سب سے زیادہ جس کا مجھے خطرہ ہے نا تم سے، وہ الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے۔ اور صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ چھوٹا شرک کون سا ہے جس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ اور آپ نے فرمایا الریا، وہ جو چھوٹا شرک ہے وہ ریا ہے۔ اور ریاکاری سے بچنا مطلب آپ سمجھیں کہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے چیونٹیاں آپ کے اوپر چڑھ رہی ہوں، تو ان سے کتنا مشکل ہے بچنا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ چیونٹیاں ہیں اور وہ آپ کے جسم کے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک بھی اس طرح چڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر لمحہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بچنے کے لیے ایک تو خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ روزہ اس کے لیے ایک بہت بڑی پریکٹس ہے۔ اوکے، روزہ اس طرح پریکٹس ہے کہ روزے کا کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ روزے دار ہیں۔ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے، کسی دوسرے دیکھنے والے کو تو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون روزے دار۔ اچھا، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ روزے دار کون ہے اور کون نہیں۔ جب تک آپ کسی کو بتائیں نہ کہ میں روزے دار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خالص عبادت روزہ ہے اتنی خالص عبادت شاید ہی کوئی اور ہو۔
کہ جس کا سوائے اللہ کے کسی اور کو علم ہی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی معتبر نیکی اور قابل اعتبار نیکی ہے ہی وہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ لہٰذا آپ جب لوگ گواہ ہیں، آپ کے ذہن میں جب یہ تصور آ جائے کہ قابل اعتبار نیکی وہ ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، تو جب لوگ گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کی نیچر یہ رکھی ہے، اب یہ نماز ہے، یہ پہلی نیکی ہے اسلام لانے کے بعد، تو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے، ساری دنیا نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی رکھی ہے کہ برائی چھپتی ہے اور نیکی جو ہے وہ چھپتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے، لہذا جب وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اس میں ریاکاری کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ جب تنہائی میں آپ ہوں گے تو سوائے اللہ کے اور کوئی گواہ نہیں، اللہ اکبر۔ تو جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال میں سے ایک قول ہے نا کہ تنہائی میں زیادہ گناہ سے بچا کرو، زیادہ ڈرا کرو گناہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے۔ باقی آپ جب محفل میں ہوں گے تو گواہ کوئی اور ہوں گے، ہو سکتا ہے گواہ مکر جائے، گواہی نہیں دے، تو تنہائی کا گواہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ خود۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر تصور یہ بنتا ہے کہ جب میں لوگوں کے درمیان میں بھی ہوں نا تو نیکی کے حوالے سے میں اکیلا ہوں، یہ لوگ جو ارد گرد میرے ہیں یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتے، یہ میرا کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ کانسیپٹ اندر ڈیولپ یہ ڈیولپ ہوگا آپ کے تنہائی کی نیکیوں سے، آپ کے اندر یہ تصور ڈیولپ ہوگا۔ جب جتنی زیادہ آپ تنہائی کے اندر نیکیاں کریں گے اتنا زیادہ یہ تصور ڈیولپ ہوگا کہ نیکی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے نہیں۔ تو لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں یا لاکھوں دیکھ رہے ہیں یا 2 دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا فرق؟ آپ اگر اس کے لیے ٹپ ہے ایک بڑی چھوٹی سی، پلیز کہ مثلاً آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کروا رہا ہے، تو یہ دیکھیں عباس مجھے دیکھے گا یا محمود صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں یا فلاں دیکھے گا تو کتنی اچھی بات، یہ مجھے کتنا اچھا سمجھیں گے۔ اچھا جی، سمجھ لیا، اچھا سمجھ لیا، تو عباس مجھے دے کیا سکتا ہے؟ محمود صاحب مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ساری دنیا مجھے دیکھ لے اور ساری دنیا مجھے اچھا کہنا شروع کر دے تو مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ایک کخ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہیں کس قابل، یہ کس جوگے ہیں کہ یہ مجھے کچھ دیں گے؟ جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر آپ ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیکی کا تعلق ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو روزہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے خالص نیکی کرنے کی، کہ جب سوائے اللہ کے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور سوائے اللہ کے آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کی نیکیاں کرنے کی جب انسان عادت ڈالتا ہے تو پھر وہ محفل کی نیکیاں بھی انسان کو ریاکاری کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ انسان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، ساری دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ میری نیکی کا تعلق ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، میری نیکی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو لا نرید منہم جزاء ولا شکورا، کہ جو لوگوں کو بھی جب دیتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو صدقہ خیرات دیتے وقت ان سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کچھ دیں گے، توقع اسی سے ہوتی ہے، یعنی لوگوں سے نیکی کرتے وقت بھی پھر وہ ریاکاری کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ رکھنے والا، اس کو مسلسل جنگ ہے، جب تک نیکیاں کرنی ہے تب تک ریاکاری سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ہر عمل کو خالص کرنے کی، ہر عمل کے اندر وہ ٹپیکل جو وہ کنٹیمنیشن ہے وہ موجود ہے، اس کو آپ نے دور کرنا ہے، اور دور کرتے ہوئے آپ کو ہر عمل کے دوران، ہر نماز کے دوران وہ جو میل کچیل کے ذرات ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ آج کے بعد میں ریاکاری سے بچ گیا ہوں اور میں پاک ہو گیا ہوں۔ جنگ مسلسل جاری رہے گی، جب نیکی کرنی ہے تب اس کو خالص کرنے کی محنت بھی جاری رہے گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ایک ہم وقفہ کریں گے، اور یہ نصیحت ہمیں یاد رہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی انسان جو دیکھ رہا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو قبول کرے اور اس کے ہمیں خیر عطا کرے، اس کی جزا عطا کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس مالک کی عطا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، جو دیکھ رہا ہے ہم اس کے لیے اگر عمل کریں گے وہ تو ضائع ہو گیا اور شرک اصغر ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔
ویلکم بیک. بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک نے ہمیں کیا سبق دیا, ہم نے اس سے کیا درس لیا, کیا سیکھا, کتنی بہتری آئی, اور جو بہتری آئی اس کو ہم نے آگے کیسے کیری آن کرنا ہے. ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب, سر پاکستان کی اگر بات کریں, ویسے تو پوری دنیا جو ہے وہ کچھ مالی مشکلات کا شکار ہے, فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں ساری دنیا میں, پاکستان میں بھی کچھ اس قسم کی کیفیت ہے, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو روزہ کس طرح سے ان مالی مشکلات میں پھنسے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ روزے میں روزے داروں کے لیے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جو عام دنوں میں لوگ کھانے پینے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, جی ہاں, تو اب رمضان شریف میں ان کے لیے وافر اللہ تعالیٰ نے سحری افطاری کا بندوبست کر دیا. وہ بھلے کسی بھی طرح ہو, مالک بندوبست کر رہا ہے. ہاں جی, سبحان اللہ. مسجدیں ماشاءاللہ ہر مسجد میں افطار کا انتظام ہوتا ہے, لوگ راشن دے رہے ہیں, مالی معاونت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ مالک کی عطا ہوگی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں, عمرہ ہے, حج ہے, اس سے بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں کمی آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رستے میں انسان خرچ کرتا ہے تو ہمارے حساب کتاب میں اس میں کمی آ جاتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی, سبحان اللہ. اس میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح کسی کو معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی. آہا آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جی ہاں, جو وہ یہ بھی بات ہو رہی تھی نا, مٹیریلسٹک ہے نا, مادی طور پہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہوا گین. تو دوسرا اس میں جو نقطہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ اکبر. کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ معیشت میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر, اس سے پھر رزق میں برکت ملتی ہے. تو جب انسان, اب دیکھیں رمضان شریف کے اندر اللہ کا ذکر ہم زیادہ کرتے ہیں, لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن پاک کا دور کرتے ہیں, تراویحیں پڑھتے ہیں, تو ایک ایسا ماحول بنا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ 24 گھنٹے کثرت سے ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے میں برکت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح آپ دیکھ لیں سر مسجد روزہ نبی میں چل, قناعت کا بھی تو درس دیتا ہے نا, کہ ہم اپنی خواہشات کو روک کے سارا دن بیٹھتے ہیں. وہ تو بنیادی ایک نقطہ ہے نا, جی ہاں, صبر سکھاتا ہے جی ہاں, روزہ. جی ہاں. صبر اسی حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز سے منع کیا ہے میں نے رکنا ہے, سبحان اللہ. جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ٹریننگ ہے اصل میں, اور اسی ٹریننگ سے ہی انسان پھر بقیہ جو دونوں رمضانوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ گزارتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے حلال چیزوں سے رک کے ہم نے پریکٹس کی کہ کس طرح ہم نے 24 گھنٹے کھانے پینے سے رکا, اپنی خواہشات سے رکا. مطلب روزے کا جتنا دورانی ہے اس میں ہم حلال خواہشات سے بھی رک گئے. سبحان اللہ. جب انسان حلال چیزوں سے رک رہا ہے سبحان اللہ, تو پھر اس کے لیے برائی سے بچنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیا کہنے سر, بڑی خوبصورت بات کہ ایک تو یہ ہے کہ روزے نے ہمیں قناعت کا سبق دیا اور ہم نے اپنے جو بھی اللہ نے عطا کیا اس پہ قناعت کی, اور دوسری جانب ہے کہ جب ذکر کیا, اللہ کو یاد کیا, تو اللہ نے برکت بھی اس میں پیدا فرما دی. سبحان اللہ. کیا کہنے سر. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, ابھی جس طرح آپ بھی ابھی فرما رہے تھے کہ جنات بھی قید ہیں, شیاطین بھی قید ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جکڑ دیا ہے. ابھی تو ایک ماحول بنا ہوا ہے, لیکن رمضان المبارک کے بعد جب کہ وہ سب آزاد ہیں, شیاطین بھی آزاد ہوں گے, تو پھر ابلیس کے حملوں سے بچنے کے لیے کوئی خصوصی تدبیر؟ ابلیس کے حملوں کے حوالے سے عرض کرنے سے پہلے آپ نے جو قناعت والی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ جو بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں, قناعت جو ہے نا, یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ انسان صبر کر جائے. سبحان اللہ. اور یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا, پھر ہر ایک کے لیے مختلف ہے. قناعت تو آپ کس چیز پہ قناعت کرنی ہے آپ نے, تو قانے آپ نے اس پہ رہنا ہے جو چیز آپ کو میسر ہے.
اگر آپ اس پہ قناعت کر گئے ہیں جی تو پھر وہ قناعت ہے، وگرنہ تو جہاں تک مرضی اس کو لے کے چلے جائیں. تو خواہشات تو نہیں ختم ہوں گی. تو قناعت جو ہے ہر شخص کی مختلف ہے، اوکے. اور جو ہی جس چیز پہ آپ قناعت کر جائیں گے وہاں سے آگے آپ کی تونگری اور آپ کی امیری شروع ہو گئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کے بعد آپ امیر آدمی، آپ غریب آدمی نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان. آپ بے نیاز ہیں پھر ان سب چیزوں سے. اللہ اکبر. اب فرق یہ ہے کہ آپ نے قناعت کہاں کی ہے. اوکے. میں مثلا میرے کزن ہیں تو وہ ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے ان کی بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی خواہش ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مجھے ایک دفعہ بڑا لگا کہ تب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو میں نے ان سے پوچھا پھر نا، اچھا. تو میں نے کہا بھی کیسے آپ کی ہر خواہش پوری ہو گئی؟ سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنی خواہشات محدود رکھی ہوئی ہیں. تو خواہشات محدود کر لیں کہ قناعت. تو یہ قناعت ہے. اللہ. آپ نے خواہشات کو محدود کر لیا تو آپ کی کوئی خواہش ایسی نہیں. تو روزہ اصل میں جو سکھاتا ہے نا وہ یہ کہ آپ کو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک جگہ پہ قناعت کرتے ہیں، رکتے ہیں آپ. کہ یہ ٹریننگ ہے. یہ ٹریننگ ہے. تو یہ جو رکنے کی ٹریننگ ہے کہ آپ ایک خاص جگہ پہ رکیں. دیکھیں امیر آدمی ہے، اس کے پاس بہت مطلب ریل پیل ہے دولت کی، اس نے بھی رکنا ہے. اللہ. اور جو غریب آدمی ہے وہ بھی رکے گا، اس نے بھی رکنا ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک یکسانیت پیدا کر دیتا ہے نا روزہ امیر اور غریب کے اندر. کیا بات. اور وہ جو امیر اور غریب کے اندر یکسانیت پیدا ہوتی ہے، یہ پھر قناعت کا درس بھی دیتی ہے کہ آپ جتنے مرضی امیر ہوں. دیکھیں اگر آپ ویسے عمومی زندگی میں آپ دیکھیں تو عمومی زندگی میں کوئی شخص اگر کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہو تو کھاتا وہ بھی تو 2 روٹیاں، 1 روٹی کھا لے گا، 2 کھا لے گا. کیا اس نے کھانا ہے؟ Exactly. کھانا تو یہی ہے نا جو کھاتا ہے. Exactly. تو جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے اس نے بھی وہی کھانا. تو یوں اصل میں یہ قناعت روزے کے ذریعے سے انسان اس قناعت کا ایک پریکٹس کرتا ہے، ایک سبق سیکھتا ہے. اور انسان کو یہ سمجھ آتی ہے، امیر آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے اور غریب آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ مجھے اصل میں قناعت کرنی، کسی جگہ پہ رکنا ہے. اور یہ اگر انسان کو رکنے کی عادت پڑ جائے تو وہاں سے تونگری کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ جتنے مرضی غریب ہیں، آپ امیر ہو جاتے ہیں، اسی وقت آپ بالکل پھر وہ ہرس رکے گی، بے نیاز ہو جاتے ہیں. کیا کہنے. اور سر وہ جو سوال تھا کہ ہم ابلیس کے حملوں سے اب کیسے بعد میں بچیں؟ دیکھیں ابلیس کے حملوں سے بچنے کے لیے ابتدائے آفرینش جب اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا ہے نا ابلیس سے، اس نے کہا تھا کہ میں نے اب تیرے بندوں کو لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا اور میں جانے نہیں دوں گا ان کو، اور لاغوینہم اجمعین، میں سب کو سارے کے سارے گمراہ کر کے رکھ دوں گا. اور پھر کبھی اس نے کہا تھا کہ میں کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور میں ان کو ان میں سے اکثریت کو آپ جو ہے نا شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا. اور اللہ نے جہاں بھی قرآن میں اس چیلنج کا ذکر کیا ہے نا، اس کے ساتھ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. جس نے ابلیس کے عملوں سے بچنا ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوئی توپ سائنس نہیں ہے. آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے اللہ کا بندہ ہوں کہ اپنی خواہش نفس کا بندہ ہوں. امتحان ہی اس بات کا ہے. میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے کہ میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی. آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا آغاز کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو ہی آپ شروع کریں گے، آپ ایک قدم چلیں گے تو اسی وقت آپ سمجھیں گے کہ آپ کو شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا. جو ہی آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا آغاز کریں گے تو آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا اس میں اللہ کی یاد بھی شامل ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی مرضی کے یعنی ذکر بھی اور تذکیر بھی. اوکے. اور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد بھی، اور پھر جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو یاد رکھنا بھی کہ یہ بات اللہ نے مجھے یہ نہیں اس طرح کہی، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ بات کا یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے کرنا ہے. تو ذکر اور تذکیر اگر یہ جاری رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اور اللہ کا بندہ بنتا ہے تو انسان شیطان کے ہر طرح کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور محفوظ ہونے کے بعد بھی وہ جو ونس اگین جو بات پہلے اخلاص کے حوالے سے ہو رہی تھی، محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا اب شیطان جو ہے اس کی طرف آئے گا بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا.
وہ صرف ایک ذات تھی نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم کی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جی. اور وہ اس کو ہر وقت گمراہی کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کوشش میں رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن آپ نے فرمایا اس کو میں نے مسلمان کر لیا. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نبی کی شان ہے کہ وہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ ستا نہیں سکتا، لیکن امتیوں کو تو وہ ستاتا رہتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے رہیں. اور اللہ کی حفاظت میں دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، آپ ذکر اذکار جو صبح و شام کے ذکر اذکار ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے ہیں، جو موقع بموقع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں جو پڑھنے کے لیے سکھائی ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، یہ سب سارا کا سارا اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں گے تو شیطان کے حملوں سے آپ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہیں گے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی شیطان حملہ کرتا ہے تو دیکھیں ایک فائرنگ دی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں گن پکڑائی ہوئی ہے کہ آپ نے جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے یا بھٹکانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے یا کچوکا لگاتا ہے تو آپ فوراً فاستعیذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے تعوذ پڑھیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے شیطان بھاگتا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ پڑھنے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو ایسے جیسے دم پہ آگ لگ جاتی. تو گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے فائرنگ دی ہوئی ہے. جب بھی آپ کو سمجھ آئے کہ میں اس وقت جو ہے وہ شیطانی یا ابلیسی کسی حملے کا شکار ہو رہا ہوں تو آپ یہ پڑھیں. پھر معوذتین جو ہیں وہ شیطان سے بچنے کے لیے، تو آپ جو ہی پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے. اچھا، اس کے لیے اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک عرض کر دوں. آپ نے چونکہ پوچھا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے، تو اگر عمومی نصاب تو وہی ہے جو آپ فرائض پورے کریں، کبائر سے بچیں اور صبح و شام کے اذکار مسنون دعائیں ساری پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو دم کرتے رہیں، رقیہ کرتے رہیں. اور رقیہ میں سے ایک دم جو ہے 6 دفعہ اپنے آپ کو دم کریں روزانہ، 5 دفعہ 5 نمازوں کے ساتھ اور 6ٹھی دفعہ سوتے وقت. اور دم کس چیز کا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل. 6 چیزیں ہیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل، 6 چیزیں ہوں گی. 6 چیزوں کا 6 دفعہ روزانہ دم کریں، 5 نمازوں کے ساتھ اور 6ٹھی دفعہ سوتے وقت. اور یہ اپنے آپ کو دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں. اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اور ان میں سے 3 اوقات میں یہ چیزیں 3 دفعہ پڑھیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت 3 دفعہ، اور باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ. اور اسی طرح پڑھ کے پھونک ماریں اپنے. اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں پھونک مار کے ان کو بھی کر لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اور یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا زبردست، کیونکہ ہر چیز کی الگ تاثیر ہے. سورہ فاتحہ کی الگ تاثیر ہے، آیت الکرسی کی الگ تاثیر ہے، اور ہر صورت کی الگ تاثیر ہے. اچھا، جب یہ آپ نے پڑھ کے آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو اس کو معمول بنا لیں. معمول بنانے کا مطلب یہ ہے، معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گیپ نہ دیں. پھر گیپ دیں گے تو شیطان پھر آ جائے گا، اور جو ہی آپ گیپ دیں گے تو وہ پھر آ جائے گا. تو آپ گیپ نہ دیں. گیپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، لہٰذا یہ 5 دفعہ ہی اس کو دم کرنا ہے. اگر کبھی 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی پڑ جائیں تو آپ 2 نمازوں کے ساتھ 2 دفعہ دم کریں. یعنی معمول تو پھر یہ ہے. سونا بھی آپ نے روز رکھنی ہے اس کی. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شروع میں شاید یہ 2-3 ہفتے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آنا شروع ہو گئے. لیکن شروع میں یہ حفاظت کچی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم دیوار تعمیر کرتے ہیں تو وہ شروع میں گیلی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر کوئی دھکا لگے، کچھ ہو جائے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو شروع میں 2-3 ہفتے کو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ معمول بنا لیا تو اس کے بعد یہ دیوار جیسے جیسے پکی ہو جاتی ہے تو پھر لوہا بن جاتی ہے. پھر آپ محسوس کریں گے کہ کوئی چیزیں آتی ہیں اور ٹکرا کے پیچھے چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حصار ہے، وہ اس سے پیچھے پلٹ جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک ضمنی سوال ہے. آپ نے فرمایا مرد حضرات تو اس کی پابندی کر لیں گے، جو خواتین ہیں اب نماز ادا نہیں کر رہی، وہ بھی دم کریں. نماز نہیں بھی پڑھنی
تو وہ دم کریں. وہ زبانی جو یاد کیا ہوا قرآن ہے وہ پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اوکے, اور وہ اپنا معمول جاری رکھیں. نماز نہیں بھی پڑھنی تو 5 دفعہ یہ دم کرنے یہ کا والا معمول, سلسلہ جاری دم رکھیں کرنے کا معمول. باقی بھی اس کے علاوہ بھی تسبیحات وغیرہ ان کو مطلب وہ پڑھتے تو رہنا کر سکتے چاہیے, اور موقع موقع دعائیں پڑھتے رہنے چاہیے, صبح شام کے اذکار بھی ان کو کرتے رہنے چاہیے. نماز نہیں وہ پڑھنی اپنے نا, ان 5 یا 6 اوقات کے مطابق دم کریں جو آپ نے فرمایا. جزاک اللہ. ڈاکٹر حمود لکھوی صاحب, سر روزہ محاسبہ نفس کا ایک ذریعہ ہے, اور اعتکاف کی اگر بات کریں تو خاص طور پر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, آپ اکیلے میں ہیں, تنہائی میں ہیں, آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے فرمائیے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس محاسبہ نفس کا طریقہ کیا ہوگا, کیسے خود کا محاسبہ کرنا ہوگا؟ اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی سلسلے میں ہی عبادات کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد تقوی پرہیزگاری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اعتکاف کی سنت ہمارے لیے موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, شروع میں درمیان والے عشرے میں کرتے تھے, پھر آخری عشرے میں شروع کر دیا, اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان المبارک میں 20 دن اعتکاف کیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اعتکاف جو ہے یہ ایک تو سنت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا یہ ہے کہ اس سے موقع ملتا ہے انسان کو تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے. سبحان اللہ. مین مقصد وہی ہے. کیا بات ہے. جو پورا آپ 20 دن تعلق قائم نہیں کر سکے جی ہاں, تو آپ علیحدگی اختیار کر کے بیٹھ جائیں ایک کونے میں, تو اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کا رہ گیا ہے. دنیا کے جھنجھٹ یکسوئی حاصل ہی نہیں ہونے دیتے. ہاں جی. تو یہ وہ وقت تو اس کے لیے پھر آپ اعتکاف کرتے ہیں, اور اعتکاف جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کے یا تلاوت کر کے بیٹھیں, آپ نفلی عبادت کریں اس میں. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے نفلی عبادت, وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں, اعلان جنگ اللہ کرتا ہوں. اکبر. جو مومن بندے کے بارے میں غلط سوچ رکھتے تو اللہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا. سبحان اللہ. میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جو میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, وہ جو فرائض میں نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں ان کے پورے کرنے سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, تو یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی یتقرب الیہ بالنوافل, کہ ایک آدمی جو ہے وہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے لگا رہتا ہے. تو فرمایا کہ میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جب میں اس کی محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں, فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اللہ اکبر. اللہ, پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, پھر اس کو ہاتھ بن جاتا ہوں, سبحان اللہ. پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ ہے اعتکاف کے ذریعے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آخری عشرے میں اعتکاف بھی بڑا یہ اہم ایک عمل ہے. سر کیا کہنے, تو وہ جو یکسوئی اور تنہائی ملتی ہے تو یہ غنیمت ہے اس رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. بہت خوبصورت بات. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت چاہتا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے تکلیف بھی دیا تو اس کے لیے بد دعا نہیں کی, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ روزہ دار کے لیے بد دعا فرما دی؟ بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں.
بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہم آج کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اور ہمیں اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب، سر بریک سے قبل آپ فرما رہے تھے کہ جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، کچھ مختصر اس کی وضاحت فرما دیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے وہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اور فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی رضا منشا کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا اصل فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کی مرضی کے عمل کرتا ہے، جس چیز سے منع کیا اسے رکتا ہے، جس چیز کا حکم دیا وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو خلاف شرع ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اصل میں ٹھیک، جو نیکی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہی نیکی ہے، وہی اصل چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نفلوں کی تعداد مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ شروع کر دیں یا کوئی طریقہ نیا بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر اللہ سے محبت ہے ہاں جی، تو وہی آپ والی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، سنت کو اپنانا تو ہوگا۔ سنت کے مطابق وہ پھر عمل کرتا ہے۔ صحیح، جی بہتر۔ اگر کوئی ایسے وظائف کرتا ہے کوئی ملکہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح جی دنیا میں بہتر، چل جی رہا ہے، بہتر۔ تو مطلب وہ جب وہ اللہ کی رضا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا یہ اس کو ایک انعام ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے، یہ انعام نہیں، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، انعام نہیں ہے، یہ ڈسکرپشن ہے، اوکے، کہ پھر اس کے میں کان بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس کے زبان بن جاتا ہوں یا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے آنکھ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات دیکھتی ہی نہیں۔ یہ اس کا پورا جسم ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے یہ اصل میں، یہ انعام نہیں ہے، یہ ڈسکرپشن ہے۔ انعام تو یہ ہے کہ حتی احببتہ، میں اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں، انعام محبت ہے، یہ اس کی ڈسکرپشن ہے محبت۔ کیا کہنے سر، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کے ساتھ جو ظلم رکھا اس کے مقابلے میں آپ ان کو جو معاملہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ طائف والوں نے سلوک کیا تب بھی ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگوں سے مشکلات اور مظالم آپ نے سہے، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن روزہ دار کی جب بات آئی ہے اور وہ روزہ دار اگر کوئی سستی دکھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی ہے۔ نہیں، دیکھیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، جب آپ لمٹ کراس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ وہ گویا ڈیڈ لائن آپ نے کراس کر لی، اچھا، تو اس کے بعد تو جو آپ کے لیے وعید ہے وہ آپ اس کے مصداق بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دنیا میں اللہ کی رحمت کی جو انتہا ہے وہ رمضان کی صورت میں ہمیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور اس کی ایک صورت رمضان کا حصول ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور رمضان میں یہ موقع دیا ہے، یہ ایک ریلیف پیکج دیا ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک نظام عدل پر مبنی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل پر مبنی ایک نظام امتحان ہے، اور اس امتحان کے دوران صرف ایک آپ کو موقع مل جائے امتحان پاس کرنے کا جو آؤٹ آف دا باکس ہے، موقع مل گیا کہ آپ امتحان کو پاس کر سکتے ہیں، وہ ایک موقع بھی پوری زندگی میں مل جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کا نام ہے قانون عدل، امتحان قانون عدل کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کا نام ہے قانون رحمت۔ سبحان اللہ، قانون رحمت جو ہے وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے، یہ آؤٹ آف دا باکس جو میں نے عرض کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک رمضان ہر شخص کی زندگی میں اگر مل جاتا
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہوتی کہ آپ نے پوری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے ایک ریلیف پیکج دیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے کہ ایک رمضان مل گیا بس اللہ کی رحمت کی حد آ گئی۔ اللہ کی رحمت کی چونکہ حد کوئی نہیں، سبحان اللہ، وہ لامحدود ہے، اس لیے یہ رمضان ہر سال آ جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہر سال بار بار آتا رہتا ہے، وگرنہ پیکج یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کی زندگی میں مل جاتا تو وہ بھی کافی بہت تھا، ہے۔ سبحان اللہ، وہ کافی تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پوری زندگی کے گناہ بخشوانے ہیں، کچھ چھوٹی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں ہر شخص کو ایک پیکج ایک دفعہ مل جاتا تو کافی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت محدود ہے، تو محدود تو وہ ہے نہیں، لہٰذا اس نے ہر سال دے دیا۔ تو ہر سال رمضان آ رہا ہے اور کوئی شخص رمضان حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی اس کو اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو وہ تو اس قابل ہے نہیں کہ اس کے اوپر لعنت کر دی جائے۔ اللہ کی رحمت کا جو بے پایہ اظہار ہے وہ آپ کے اوپر ہوا، رحمتوں کی بارش ہوئی اور آپ نے اس رحمت کی بارش سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ابعدہ اللہ، اس کو پھر اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہی لعنت ہے۔ یہی بد دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی شخص لمٹ کراس کرتا ہے نا، تو لمٹ کراس کرنے کے بعد اب یہ جو جہنم میں ڈالنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو اگر اپنا بچہ جہنم میں پھینکنا، آگ میں پھینکنا پڑے، پھینک دے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو خاتون اگر جہنم میں نہیں آگ میں نہیں پھینک سکتی اپنے بچے کو، تو اللہ جو ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ تو وہ بھی لمٹ کراس کرنے والی بات۔ جو لوگ لمٹ کراس کرتے ہیں نا تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ پھینک دے۔ تو گویا جو رمضان المبارک کے رحمت والے یہ لمٹ کراس کرنا ہے تو اس کے لیے ہے من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کی رحمت سے بھی اور بھلائی سے بھی محروم ہو گیا، اصل محروم وہی ہے جس کو اتنا زبردست پیکج ملا اور اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بہت تگ و دو کرنی چاہیے اور بڑا سینسٹیو رہنا چاہیے۔ یہ تو انتہا درجہ کا کانشیس ہونے کا کام ہے۔ دیکھیں نا جو 3 بد دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس میں ایک بد دعا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے بد دعا ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو 10 رحمتیں آپ کو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لہٰذا موقع آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے رحمت کا 10 رحمتوں کا موقع آپ نے ضائع کر دیا، تو 10 رحمتوں کا موقع ضائع کریں گے تو لمٹ کراس نہیں ہوئی، لمٹ کراس ہوگی۔ آپ نے نام نامی سنا، اسم گرامی سنا اور آپ نے رحمتیں حاصل کرنے کا موقع گوا دیا، ابعدہ اللہ، تو بھی آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اسی طرح ایک موقع یہ ہے کہ گھر میں بوڑھا ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک مل گیا تو وہ تو جنت کا ٹکٹ ہے، تو آپ نے اس کو بھی خدمت کر کے مغفرت نہیں کروائی تو ابعدہ اللہ، آپ بھی گئے، پھر بھی لمٹ کراس ہو گئی۔ اسی طرح رمضان ہے کہ رمضان آپ کو ملا اور آپ نے اس کو حاصل کر کے سر میں آپ کی بات سے جو یہ بات سمجھ پایا ہوں کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو ہلکا لے گا اس کے لیے پھر یہ معاملہ ہے۔ سر یہ فرمائیے گا، کیا مومن کی زندگی میں کوئی ایسا مقام بھی آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں اور پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں؟ کیا یہ مومن کی زندگی میں آتے موقع؟ دیکھیں، 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ ایک تو طالب علم ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور دوسرا معلم الخیر ہے جو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات، فرشتے سب دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور ویسے قرآن میں ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ مومن بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے جو ہیں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ذکر آتا ہے وہ جو ملائے اعلیٰ ہیں نا، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ بھی انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہتر۔ اور سر اس پہ بھی کچھ روشنی فرما دیجئے۔ علماء کرام کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت ہمیں
اللہ کا خوف دلا رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ڈرا رہے ہوتے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ نہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے نا، وہ ہے ان شکرتم و آمنتم، وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا. تو وہ شکر کرنا شرط تو وہی ہے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. پورا امتحان ہی یہ ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ شکر کرنے والی زندگی گزار رہے ہو کہ کفر کرنے والی زندگی گزار رہے ہو. اگر شکر کرنے والی زندگی گزار رہے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ تو اصل میں تو شرط وہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دو راستے بتائے ہیں، ایک اللہ کے شکر کا راستہ ہے، ایک اللہ کے کفر کا راستہ ہے. شکر کا راستہ اپنا کر، شکر کا راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو زندگی عطا ہوئی ہے، جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ہر نعمت کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ایک خاص مقصد کے لیے عطا کی ہے. آپ اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. سبحان اللہ. یعنی زبان اللہ نے دی ہے، اپنے ذکر کے لیے دی ہے. اگر آپ اس کو ذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ زبان کا شکر ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے. اگر آپ بندگی کر رہے ہیں تو یہ شکر ہے. لہٰذا ہر چیز کا ایک شکر ہے. ایک وہ شکر ہے جو عملی شکر ہے، اور ایک زبان سے کہنے والا. زبان سے کہنے کے لیے الحمدللہ جو بہترین کلمہ شکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. لہٰذا زبان سے الحمدللہ انسان کہتا جائے اور اللہ کا شکر کرتا جائے، اور عملاً ہر نعمت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرتا جائے، تو یہ شکر کی زندگی ہے. اور شکر کی زندگی جو شخص گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب. سر بس چند ایام جس طرح ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور قیمتی ترین ایام جو ہیں وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مارکیٹس میں رش بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ایسے ہمارے ناظرین کو جو مارکیٹس میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں مسجد میں یا تنہائی میں عبادت کرنے کی بجائے، اور ہمارے بچے بچیاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان، ان کے لیے کوئی پیغام آپ ان گھڑیوں سے متعلق دینا چاہیں؟ یہ بھی شکر کی بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم خریدنے کے لیے سوچتے ہیں. تو اس شکر کے لیے، شکر کی جو بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق خریداری کریں، اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں. چاہے جتنی بھی خوشی ہو، جتنا بھی غم ہو، ہر صورت میں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ بہترین عمل ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو خریداری جو ہے اس میں ظاہر ہے یہ ان دنوں میں خاص طور پہ یہ برکت والے ایام ہیں، برکت والی ساعتیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے خریداری کر لی جائے تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرا کہ اگر آپ خریداری کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ضرورت کے مطابق کریں. ٹھیک ہے. ضرورت سے زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ضرورت سے زیادہ کریں گے تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں جیسے پہلے ہم میانہ روی کی بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے. اسی طرح ہر معاملے کے اندر میانہ روی ہے. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، کھانے پینے میں میانہ روی، اپنے معاملات کے اندر میانہ روی، اپنے تعلقات کے اندر میانہ روی، اپنے فرائض کے اندر میانہ روی، کہ مسلسل ایک انجام، فرائض کی انجام دہی بھی ہوتی رہے اور انسان مصیبت بھی ان میں بھی نہ پڑے. جی بہتر. جی بہتر. یہ دوسرا یہ ہے کہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹائم ٹیبل دیا ہے نمازوں کا. جی. یہ ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اپنے اکثر بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہیں کریں، لیکن ٹائم ٹیبل ہماری نمازوں کا ہو. فجر پڑھیں، اس کے بعد جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. لیکن مرضی سے مراد بھی یہ ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ماں باپ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. جی. تو یہ یونیورسل ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نمازوں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو فالو کریں، چاہے ہم عملی زندگی میں ہیں، چاہے ہم طالب علم ہیں، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل نمازوں کو بنا لیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو یہی ٹائم ٹیبل پورے رمضان کے بعد بھی چلے. اور ویسے بھی جو ٹائم مینجمنٹ اچھی کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ عبادت بھی زیادہ کر پاتا ہے. سر ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، صرف رہنمائی مختصراً فرما دیجئے
روزے دار کے لیے کہا گیا 2 خوشیاں ہیں، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں خوشی تو ویسے ہی ہوتی ہے ہر شخص کو کہ جب اس کو 10 20 12 گھنٹے جو ہے اس کو بھوکا رہنا پڑے، جتنا بھی پیاسا رہنا پڑے، دورانیہ جتنا بھی اس کا، جی دورانیہ روزے کا ہے، تو پھر اس کو جب افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اب یہ نیچرل ہے، سبحان اللہ، اس خوشی کو تو ہم سب محسوس کرتے جی ہیں ہمیں مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے رگیں تر ہو جاتی ہیں اور سبحان ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس خوشی کو دوسری خوشی کے ساتھ ایک مطابقت قائم کر کے یہ بتایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، صرف اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس طرح کی ایک سرشاری کی کیفیت چاہے نہ چاہے ہر شخص کو اس وقت افطاری کے وقت خوشی ہو رہی ہوتی ہے، ایک اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک خوشی ملنے والی ہے، وہ اس خوشی کے مقابلے میں جو میگنیچیوڈ کے اعتبار سے اپنی جو درجے کے اعتبار سے تو وہ بہت بڑی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن وہ اسی طرح کی خوشی ہے جو کنفرم ہے، جیسے یہ خوشی کنفرم ہے کہ جب روزے دار نے ہم وٹنس کرتے ہیں، ڈیلی ہاں وٹنس جب کرتے ہیں، روزے دار نے افطاری کرنی ہے تو اس کو ایک خوشی ملنی ہی ملنی ہے، بالکل، اسی طرح وہ دوسری خوشی اہل ایمان کو اور روزے داروں کو ملنی ہے، وہ ہے اللہ کے دیدار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ کائنات کا سب سے بڑا انعام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس سے یہ مراد ہے۔ سر اب ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب، سر آپ سے درخواست ہے دعا فرما دیجئے ساری امت کے لیے، پیغام ٹی وی کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، پلیز۔ سبحان ربی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب کی تمام جسمانی، نفسیاتی، نفسانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارا دین بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، آگ کے عذاب سے ہماری رہائی فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت واصرف عنا کیدہم وشرہم۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، شامیوں کی مدد فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کے باشندوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا لے، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت پہ مامور کر دے، یا اللہ یہ پیغام ٹی وی تیرے رستے میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس میں کام کرنے والے تمام ملازمین کی یا اللہ محنتیں قبول فرما، یا اللہ ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی رمضان میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے رکھنے کی، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، یا اللہ ہمارے قیام قبول فرما، صدقہ خیرات قبول فرما، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ جو وعدے روزے داروں کے لیے تو نے کیے ہیں یا اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے، یا اللہ ہم برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم نے کوشش کی ہے، یا اللہ ہماری ساری برائیاں دور کر دے، یا اللہ جو چیزیں اب بھی جو برائیوں کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہیں یا اللہ وہ بھی دور کر دے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے تمام بزرگ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجات المسلمین، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزیاں عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب، سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت دعا فرمائی۔ اللہ کریم ان تمام مناجات کو، اللہ سب کی مناجات کو قبول فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی خوشبودار مٹھاس چکھنے کے بعد ہمیں اسے گناہوں اور نافرمانی کی بدبودار اور کڑواہٹ والے ذائقے سے اس کو تبدیل نہیں کرنا، اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، 7:30 پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔